ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں, اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں. ہائے ہائے کیسے دل میں بات اتاروں یار, خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے. کاش آپ کو سنتے ہوئے وہ مزہ آنا شروع ہو جائے مجھے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے نا قرآن پہ. کیسی قرآن میں دیکھ, سورت کا نام کیا ہے بھائی, ابھی تو بتایا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ نور. نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ, روشنی. مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں؟ اندھیروں کی. صرف اندھیرے نہیں, اندھیروں کی. اس میں اللہ نے بتا دیا, یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے. آپ کسی کو بتاؤ کہ بھئی روشنی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے, جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کھڈا ہے, یہاں پہاڑ ہے, یہاں انڈا موڑ ہے, یہاں گولے گنڈے والا ہے بھائی, یہاں چمونی آپا کا گھر ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ اگر اندھیرا ہوگا تو بیٹا تم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اب کسی نے روشنی اور اندھیرا نہیں دیکھو, مریخ سے آیا نیا تازہ تازہ, مریخ سے آیا ہے, اس کو نہیں پتا روشنی کیا ہوتی ہے. ویسے تو مریخ میں بھی ہوتی ہے, لیکن ایک فرضی مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا. اگر مثال غلط بھی ہو, یعنی غلط سے مراد فرضی بھی ہو, بات اس سے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح ہے, تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں. تو اس نے کبھی اندھیرا اور روشنی دیکھی نہیں, اس کو اب آپ بتا رہے بیٹا یہ جو روشنی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں, اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں, تو اس کو روشنی کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, کہے گا یار واقعی روشنی بہت بڑی, گولے گنڈے والی گولے گنڈے کی دکان تو دور کی بات ہے, اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اگلا قدم رکھنا کہاں ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں. وہ ڈیبیٹ کرے گا, بحث کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے آگے چل, دلائل سے انبار لگا دیں گے, کچھ کہیں گے نہیں بھائی ادھر کو رخ کر کے چل, کچھ کہیں گے ادھر کو چل, کچھ کہیں گے ادھر کو چل. وہ خودکشی کے خیالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس کو؟ تو روشنی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کس سے پتہ چلتی ہے؟ اندھیروں سے. لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ, پھر کے ای ایس سی والوں کی قدر ہوتی ہے نا, وہ پھر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ لائٹ لے کے وہ جاتے ہیں. تو جب لائٹ جاتی ہے, لائٹ آف ہوتی ہے, پھر جب آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان, ہے نا. امریکہ والوں کو کیا پتا کہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے, لندن والوں کو کیا پتا میرے بھائی, یہ تو ہمیں پتا ہے پاکستانیوں کو کہ بجلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہم اندھیروں میں ڈوبتے ہیں. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں, بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم. یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا, ان لوگوں کے تبصرے دیکھے, تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا. ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے, چرسی چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط سمجھ کے پیتا ہے, وہ احساس ندامت رہے گا, اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا کر, اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی. فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں, ایسے اندھیرے میں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں, اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں, منزل کی تلاش میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں. اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی, پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پہلے میں دوسری مثال دے دوں, پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات, بہت سارے اندھیرے, بہت سارے, ایک اندھیرا نہیں ہے, بہت سارے. حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا, لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کظلمات, بہت سارے اندھیرے. کون کون سے؟ فی بحر, سمندر کی تہہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ہم لوگ وہ جب چھوڑے یار, پھر موضوع نہ چینج ہو جائے. وہ چھوٹے بچے نا شو بہت مارتے ہیں,
ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے بچپن میں تو جیسے بچے آپس میں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, یوں کرو اب ٹانگ کو یوں کرو, تو ہم بھی ایسے, تو اب کوئی صحیح کرے گا تو دوسرا بار بار کہتی ہے میں نے بتایا ہے, یہ ایسا کر رہے ہیں نا, یہ کس نے بتایا ہے. تو بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے شو مارنے کا. تو میں گھر میں بچے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی شو مارتے رہتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, سمندر کی تہ میں, سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں تو بندہ زندگی نہیں رہ سکتا, تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا, فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں, تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے, اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے. چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے, ٹھیک ہے نا, چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے, چوہوں کے آ گئے, لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا, ایک شخص کھڑا ہوا سمندر کی تہ میں, فی بحر لجی, پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا, اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں. یغشاہ موجن, پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں, من فوقہ موج, اور موج کے اوپر بھی کیا ہے, موج, یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے. یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا. پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. من فوقہ سحاب, اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں, کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو, اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات, اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یرا, یہ نہیں کہہ رہا لم یراہا, نہیں دیکھ پاتا, نہ یہ نہیں کہا, لم یکد یراہا, اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی, زمین نظر نہیں آ رہی. مثال کس کی دی جا رہی ہے, ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے, نظر جتنی بھی کمزور ہو, ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار, بول تو لیا کرو, اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں, اب پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی, یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو, نہ کوئی تعلیمی نظام ہو, چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں, اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا, وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے, یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا, اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی, انگلش میں اس نے قرآن پڑھا, یہ مثال پڑھی, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر. یہ بڑا ادیب تھا, یہ کہہ رہا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا, اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی, یہ ان کی بنائی ہوئی, کیونکہ وہ کافر تھا نا, اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں. یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم, جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ طائب کر کے اللہ کو منانے کے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی, بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے, ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا, اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں, اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے. کون کنفیوژن میں ہوگا؟ یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام, ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا, ان کو نہیں پتا. یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں, کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف, دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی. اور یہ عیاشیاں پھر بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. اداکاروں کا حال دیکھو بڑھاپے میں جا کے. تو اللہ نے کیا مثال دی
کہ اذا اخرج یدہ جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں لم یکد یراہا قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے, اتنا اندھیرا کہ نہ ہاتھ تو ایسی چیز ہے آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لو, دور کی کمزور ہے قریب کر لو, کسی بھی طرح سے یوں کر کے اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایسے لوگ ظاہر ہے میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے, باتیں کریں گے تو ہوائی پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو پھینکتے رہیں گے. وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہا ہے, ایک لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برائی ہے اس طرح بھی کہ بھی پھر اس میں تبصرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن جو اس دکھانے کا انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ پھر آدھے کا کیا مطلب؟ پھر پونے کپڑے, پونے سمجھتے ہو 25% کپڑے ہونے چاہیے, باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر 25% میں بھی یہی ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عورت اگر بالکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے, بولو بھائی وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے. مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا, اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے. اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے, یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہیں. لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے, جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں, یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی, اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے. خوف نہیں ہے ان کو, وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ, بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء, ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن ہی نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا, بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں, اللہ کسی مسئلے میں نہیں پھنستا, وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ تو اللہ نے کیا سچ بولا, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں, ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہو, چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے, وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی پکڑ لو؟ بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی, ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا آپ زنا نہیں کرتے, مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے, وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں, بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں, پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ابا کے حقوق سکھا دی, اماں کے حقوق سکھا, 2-4 چیزیں سکھا دی, وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو, ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے, وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے, یا اسلام کی برکت سے, یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کا ساراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا, آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ. جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو, پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو, وہ خوش ہو جائے گا, اس کو کیا سمجھے گا, پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی, یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے.
कैसी प्यारी मिसाल है या नहीं? आप कह सकते हैं नहीं भाई ये तो मंजिल तक पहुंचते हैं, किसी अदाकार ने सोचा था मेरी फिल्म हिट हो जाएगी, मेरा ये हदफ है कि मैं सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा, तो वो तो बन गया। भाई सबसे बड़े स्टार बनने से उसका क्या मकसद था? इज्जत थी ना और दौलत थी। तो दौलत की जिस बुलंदी तक वो पहुंचा है, तो जब वहां पहुंचेगा तो उसका हदफ उससे ज्यादा बुलंदी बन चुकी होगी, उस पर वो राजी नहीं होगा कि अब बस यही है। मौत तक उसी हदफ के पीछे भागते भागते थक जाएगा और बिल आखिर मर जाएगा। जितने मरे हुए हैं उनसे आप जिंदा करके पूछें कि क्या तुम जो हदफ लेकर आए थे पा लिया? वो कहेंगे पाने से पहले दुनिया से चले गए हम। तो थका देने वाला रास्ता है ये। तो अल्लाह करे जो आई है दीन की तरफ, अल्लाह उसको इस्तिकामत अता फरमाए, और ये जो हमारी मुसलमान अदाकार आए हैं उनको उसके इस वाक़े से इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लग सकता जो बुढ़ापे में आता है ना अदाकार। अभी पश्तो फिल्म के कोई अदाकार थे, वो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर ली। तो मुझे किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे ये बुढ़ापे में तो वैसे ही सारी अय्याशी तो कर ली ना, अब बुढ़ापे में आ गए इस तरफ, ये कौन सा है, ये तो शो मारने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता। बुढ़ापे में आना भी, अव्वल तो जब अल्लाह तौबा कबूल कर रहा है बूढ़े की भी, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? बाज लोगों को इस पे तकलीफ होती है कि ये जन्नत में क्यों जा रहा है। भैया तकलीफ ये थी कि इसने पूरी जिंदगी तो फिल्मों में गुजार दिया याशी करते हुए, अब जब बूढ़ा हो गया तो अब तौबा करके दीन पर आ रहा है, तो ये तो जन्नत में चले जाएगा भाई, तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो मैंने कहा जब अल्लाह तौबा कर रहा है, तौबा कबूल कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? दूसरी बात ये है कि ये बात ही गलत है कि कुर्बानी नहीं है। हदीस में आता है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है ना, उसमें हवस बढ़ती है। ये जो अदाकार जब बूढ़े हो जाते हैं, इनका दिल इसी तरह चाहता है कि उसी तरह हीरो बन के आए। नहीं आ सकते तो चलो दादा बन के आ जाए, हीरो के मामू बन के आ जाए, कुछ तो बन के आए। तौबा करना बड़ा मुश्किल। यही वजह है कि जवान लोगों में तौबा का रेशो ज्यादा है, बूढ़ों में तौबा का रेशो कम है। जवानी में जैसे गुनाह की ताकत बहुत होती है, तौबा भी एक नेकी है। नेकी के लिए भी पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हौसला चाहिए। तो वो हौसला भी जवानी में ज्यादा होता है। बुढ़ापे में गुनाह की ताकत भी कम, साथ साथ तौबा की ताकत भी क्या हो जाती है, क्योंकि तौबा नाम है कुव्वत इरादी का, क्या आप इरादा कर ले अब नहीं, तो ये इरादा बड़ा मुश्किल होता है बुढ़ापे में। क्या हो गया भाई, नहीं समझ में आ रहा तो मैं चला जाता हूं। तो ये जो बुढ़ापे में आते हैं ना, वो भी पूरे मुसलमान ही होते हैं, और अल्लाह उनकी भी तौबा पूरे तरीके से कबूल करता है, और आना उनको अप्रिशिएट किया करें। लेकिन इस अदाकारा पर यह भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, इसने तो अपनी बुलंदियों पे जाते हुए तौबा की और तमाम लोगों को सबक दे दिया कि भाई जो अपनी सेंस इस्तेमाल करेगा, जो अकल इस्तेमाल करेगा, जो अपने खालिक और मखलूक के रिश्ते को पहचानेगा, उसका यही फैसला होगा जो मेरा है। और जो ख्वाहिशात का गुलाम बन के जिंदगी गुजारेगा, वो जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता रहेगा। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि रिश्ता इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन खालिक का रिश्ता सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह से हमारा जो रिलेशन है वो खालिक और मखलूक वाला है। उसने हमें बनाया है, बाकियों ने हमें बनाया नहीं है। बाकी या तो आपके कुलीग हो गए, या आपका कोई पड़ोसी होगा, या आपका कोई फ्रेंड होगा। ये फ्रेंडशिप का रिश्ता या रिश्तेदारी वाला रिश्ता, ये अल्लाह और मखलूक वाले रिश्ते से कम है। जिसने बनाया वो सबसे पहले इस बात के लायक है कि उसको फॉलो किया जाए, और उसने साफ कह दिया वो बेहयाई को पसंद नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा पैगाम उसने दे दिया उन तमाम नौजवान लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही अय्याशी की तरफ जाने लगते हैं। मैंने मिसाल दी थी ना सईद अनवर साहब की, बेहतरीन खिलाड़ी होके उन्होंने उस टाइम पे तौबा की जब वो शोहरत की बुलंदियों को, और आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग करते फिर रहे हैं। कितना अच्छा काम अल्लाह उनसे ले रहा है। और मैं सईद अनवर साहब की मिसाल इसलिए देता हूं कि खानदानी तौबा की है, खानदानी तौबा। बहुत सौ ने तौबा की, मगर थोड़ा सा, जैसे एक आदमी सिगरेट से तौबा करे, चरस से तौबा करे, लेकिन कभी कभार किसी को देखा थोड़ा सा यार लगाने में, कभी कभार ठीक है ना, तो इस तरह की भी तौबा होती है कि यार अब चरसी तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन एक दो सुट्टे लगा लेते हैं। मैं कोई खुदा न ख्वास्ता खिलाड़ियों को चरसियों से तशबीह नहीं दे रहा भाई, कहीं ये ना समझे मेरे बयान से ये निकाल देंगे इसने तशबीह किससे दी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, खिलाड़ी चरसी नहीं होते, जो होते हैं तो वो चरसी खुद से होते हैं, खेल की वजह से नहीं होते। तो सईद अनवर साहब ने तौबा की, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं तबलीग के लिए। ये सब चीजें अल्लाह के बैंक में जमा हो रही हैं। वो क्रिकेट के चौके और छक्के वो सिर्फ दुनिया के रिकॉर्ड में जमा हो रहे थे। क्रिकेट के रिकॉर्ड तो सदियों तक याद रखे जाते हैं।
سوالات کیے جاتے ہیں نا کہ بھائی وہ آپ بتائیں وہ 1901 میں کس نے چھکا مارا تھا, تو بعض پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ساری معلومات پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے, تو بتاتے ہیں 1901 میں فلاں نے چھکا مارا, یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی اچھا بتاؤ 1955 میں وہ جو آخری گیند پہ کس نے چوکا مارا تھا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جن کو صرف نالج جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نالج کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں. آج کل یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہو وہ بہت پہنچا ہوا ہے, صرف نالج کے اکٹھا کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو صرف علم کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خامے کھلاڑیوں کے پوری ڈیٹ آف برتھ اور فلاں نے چوکا مارا تو فلاں نے چھک, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جنرل نالج کے لیے وہ چیزیں سیکھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا, بولے تیری بیوی کیسی ہے دیکھنے میں, تو غصہ ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے, بہت ساری نالج میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی, تیری بیوی کے بارے میں مجھے ابھی تک معلومات, تو یہ نالج اچھی ہے بھائی. تو اب وہ چوکے چھکوں کی پوری پوری رپورٹیں معلوم ہوتی ہیں, وہ ورلڈ کپ فلانے. ہمیں تو الحمدللہ ہم نے بھی کرکٹ بہت کھیلا ہے, لیکن جب ہم نے توبہ کی, کھیلنے سے نہیں, کھیلتے تو ابھی بھی ہیں, دیکھنے سے جب توبہ کی تو ہمیں تو الحمدللہ نہ کھلاڑیوں کے نام کا پتہ, نہ ہمیں ورلڈ کپ کا پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم کب آ رہی ہے کیا. بھائی چھوڑو یار, ہمارا کیا لینا دینا بھائی ان سے, ہم اپنی آلو پیاز ٹماٹر کی فکر میں لگے رہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں اس معاملے میں اور زیادہ حساس ہوں کہ مجھے روزانہ آلو پیاز ٹماٹر خریدنا ہے, مگر آلو پیاز ٹماٹر کا آج تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہوا, اور ابھی بھی نہیں پتا ہے, حالانکہ روز خریدتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب ریٹ بڑا ہوا ہوگا تو بڑے ہوئے ریٹ پہ خریدنا ہے, کم ہوگا تو, کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر ایسی چیز نہیں ہے کہ مہنگا ہو جائے تو آپ خریدنا چھوڑ دیں, وہ تو گھر میں کھانا تو اسی سے پکتا ہے نا. تو میں جاتا ہوں, میں جا کے پوچھتا ہوں بھائی آلو کیسے دیے, وہ کہتے ہیں اتنے روپے کلو. میں کہہ رہا ہوں 10 روپے کم کروں, مجھے پتا ہوتا ہے 10 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہیں, یہ 2-4 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہوں گے, کم کر لو. کہتے ہیں نہیں, چلو ٹھیک ہے, خرید کے لے آئے. روز خریدنے کے بعد بھی کوئی پوچھے نا آلو کے ریٹ کیا ہیں, کیونکہ یہ ایسی اپنے دماغ کو اس چیز میں ہم کیوں کھپائیں بھائی. ریٹ کم کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر ریٹ دماغ میں رکھنے کی کوشش, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی ریٹ ہو خریدنا تو ہے نا, ایسی چیزوں میں دماغ کیوں کھپائے. ایک دفعہ میں دودھ لینے گیا, اب دیکھو اس پہ کلپ آ جائے گا پورا بیان چھوڑ کے, پورے بیان میں جو مثالیں ہیں نا وہ ایک طرف, اور یوٹیوبرز جو ہے نا اس پہ کلپ بنا دیں گے. دودھ دہی کی دکان پہ مفتی صاحب گئے تھے, لوگ کہیں گے یہ اپنے گھریلو حالات یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, تو پورا بیان تو یہ میرا قصور نہیں ہے, اور اگر کسی نے کلپ بنایا تو یہ اگلا جملہ ملا کے بنائے کلپ, صحیح ہے نا. یہ پورا جملہ پوری بات جو میں یہ بھی کر رہا ہوں نا یہ والی بھی ملائے جو ابھی میں نے کی ہے. تو میں دودھ کی دکان گیا, میں نے کہا یار پتہ نہیں 25 روپے پاؤ تھا یا کتنے روپے پاؤ تھا دودھ اس وقت, اس میں بھی اصل واقعہ ہمیں یاد ہے, ریٹ پھر بھی یاد نہیں ہوئے. میں نے کہا یار یہ 30 روپے کا دودھ دے دو ایک تھیلی میں, اور ایک پاؤ دوسری تھیلی میں دے دو. تو اس نے 2 تھیلیاں پکڑا دی. میں نے کہا اس میں 30 والا کون سا, ایک پاؤ کون سا. اس نے کہا یہ 30 والا ہے جو کہ 1 پاؤ ہے, اور یہ 1 پاؤ ہے جو کہ 30 روپے کا ہے. کیونکہ مجھے کسی نے بھیجا تھا, میں چھوٹا بچہ تھا, میں مدرسے میں پڑھتا تھا, چھوٹا بچہ تو نہیں, خیر 22-23 سال عمر ہوگی میری, تو مدرسے میں پڑھتا تھا. مجھے کسی استاذ نے بھیجا کہ ایک استاذ نے کہا کہ 30 روپے کا دودھ لے آؤ, دوسرے نے کہا 1 پاؤ دودھ لے آؤ. تو میں اسی اسٹائل میں گیا, 2 پیسے ہاتھ میں پکڑ کے. ہمیں ریٹ ہی نہیں نہ اس وقت, حالانکہ اس وقت بھی دودھ خریدتے تھے ہم, اب بھی خریدتے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چیزوں میں, ہاں اگر بالفرض اللہ نہ کرے تو نہیں کہنا چاہیے, بالفرض ہماری دودھ کی دکان ہو, پھر ہمیں دودھ کے ریٹ پتا ہوں گے تاکہ ہمیں کتنے کا مل رہا ہے اور آگے کتنے کا فروخت کریں. جب دودھ تو خریدنا ہے بھائی, جتنا بھی دودھ تو گھر میں آتا ہی ہے نا, آلو پیاز ٹماٹر تو آئیں گے, کھانا کیسے بنے گا اگر نہیں آئیں گے. تو جتنے بھی اوپر ریٹ چلے جائیں, جتنے بھی ریٹ کم ہو جائیں, ان ریٹ کو دماغ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغ میں وہ چیز رکھو جس کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ کا شکر ہے کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کا فائدہ ہے. جن کا فائدہ نہیں ہے, مجھے پیٹرول کے ریٹ معلوم نہیں, روزانہ پیٹرول ڈالتا ہوں. ابھی مجھ سے پوچھ لو, کل میں نے پیٹرول ڈالا ہے, مجھ سے پوچھ لو ریٹ مجھے نہیں پتا. کیوں بھائی؟ میں یاد ہی نہیں رکھتا. کیا کرنا ہے یاد رکھ کے, کیونکہ یاد رکھنے سے کوئی فائدہ ہو کہ ریٹ کم ہو جائیں پھر میں یاد رکھوں گا. ریٹ تو پوری قوم کے لیے ایک ہی ہے. لوگ بتاتے ہیں ریٹ بڑھ گئے مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ بتاتے ہیں ریٹ کم ہو گئے خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کہ بھائی بڑھنے ہیں تو بھی ڈالنا ہے پیٹرول, نہیں بڑھے تو بھی ڈالنا ہے پیٹرول. تو خیر غم اور خوشی تو ہوتی ہے, لیکن ریٹ یاد نہیں رہتے. تو اب خوب اچھی طرح بات کو میں سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جلدی بتاؤ. ابے بات کیا چل رہی تھی, بات کو سمیٹنا ہے نا ابھی ہے. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو سعید انور نے توبہ کی ہے تو بالکل الحمدللہ خاندانی, وہ بھی ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیا.
کہ یار ہمیں بھی بہت سارے راستے تھے مگر ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. وہ جو ریکارڈ بن رہا تھا نا ہمارا چوکوں اور چھکوں کا, ہم مر جاتے وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہی ختم. لوگ تبصرے کرتے رہتے سعید انور تھا وہ اتنے چوکے مارے, اتنے چھکے مارے, اتنے کیچ پکڑے, تو ہماری قبر میں ہمیں رپورٹ بھی نہیں کوئی دیتا آ کے کہ تمہارے بارے میں پورا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. قبر کے مسائل یہ والے ہے ہی نہیں. قبر کے تو مسائل ہیں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ایک ایک چیز کا تم سے سوال ہوگا. جس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ایک ایک عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قوم کو فائدہ ہو, کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہو, کوئی ایسا کام کروں, درخت لگا دوں. بھائی درخت لگانے پہ حدیث میں آتا ہے نا صدقہ جاریہ ہے, چرند پرند کھاتے رہیں گے, کتنا ثواب ملے گا. تو بھائی مقابلہ کرو درخت لگانے کا, اس میں جیتو. کیا خیال ہے, اس میں مقابلہ کرو ایک مہینے میں کون زیادہ درخت لگاتا ہے. ایسی چیزوں میں مقابلہ کرے انسان, پھر فخر بھی کرے, اچھا بھی لگتا ہے. چھکے لگا دیے, چوکے لگا دیے, قوم خوش ہو گئے, 2 فٹ اچھل کے نیچے آ کے دوبارہ بیٹھ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ برائے انٹرٹینمنٹ. اس انٹرٹین کرنے کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں, صحت کو بھی فائدہ. مزاحیہ جو کلپ ہوتے ہیں نا, یہ جو پرینک وغیرہ, اس میں بھی کم از کم ایک تو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں ہوتا. تو جو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں نا, زیادہ ڈپریشن میں, ان سے کہتا ہوں یار یہ مزاحیہ کلپ دیکھ لیا کرو, تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, تھوڑا دماغ کیا ہو جاتا ہے. وہ میں نے بھی کچھ دن پہلے وہ دیکھا, تو وہ بچوں کے ساتھ تو آدمی اب بیٹھ کے, ظاہر ہے بچوں والی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے. تو کبھی کبھار میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ پرینک لگا دیتا ہوں. تو اس میں ایک آیا کہ وہ قصائی بنا ہوا ہے, وہ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ گوشت چاہیے. وہ فون کے کہتے ہیں 2 کتے گرا دے. بچے بڑا ہنستے ہیں ایسی چیزوں پہ نا, تو ہم بھی ہنستے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے ہی ہنستے ہیں. تو وہ کہہ رہا بھائی میں کتے کا گوشت تھوڑی لینے آیا ہوں. کہہ رہا ہے میں نے تیرے کو گوشت بولا ہے, آپ نے مجھے گوشت بولا ہے, کتے کا یا گدھے کا نہیں. گوشت ہے, گوشت تو گوشت ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو شارٹ کلپ ہیں یہ دیکھ لیا کریں جس میں بے حیائی نہ ہو. اگر کسی کو ذہنی تفریح چاہیے, کو سارا دن اچھے کاموں میں مفید, یہ نہیں کہ یہی دیکھتے رہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے مزاحیہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دماغ کو اچھے کاموں میں کھپا کے جب انسان تھک جاتا ہے, فریش ہونا چاہتا ہے, تو بجائے سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے, بہتر ہے اس طرح کے شارٹ کلپ دیکھ لیں. اس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا فریش ہو جاتا ہے, تھوڑا مزاح ہو جاتا ہے, ہاں ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب یہی نہیں کہ اسی میں لگے رہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا, دیکھتے رہو بیٹھ کے. تو ہمیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے بھائی؟ آخرت کے لیے کیا ہے, کلپ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تھوڑا بہت وقت ذہن کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر صحیح چیز کی رہنمائی نہ کی جائے, تو وہ آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا سارا دن سوکھے بیٹھے رہیں, کہ ہنسے ہی نہیں بالکل, سارا دن عبادت کرتے رہیں, سارا دن قوم کی خدمت, درخت لگاتے رہیں کہ سارا دن بیٹھ کے. تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, اس سے کیا ہو جاتا ہے, ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے اس اداکارہ نے جو توبہ کی ہے, یہ ہمارے جو شوبز سے جن لوگوں کا تعلق ہے, یا ہمارے عام نوجوان جو ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں, شو بازیوں میں ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں, یا اور اس قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہیں, غلط ایکٹیویٹیز میں, چوریوں میں, برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے اللہ کرے یہ عبرت کا واقعہ بن جائے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل, اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں, اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بنی اسرائیل میں بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہودی جو سب سے بڑے دشمن ہیں, ان میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی دشمنی کو تو قرآن نے بیان کیا.